नेक्स्ट सीजन चल रहे हैं और इनके ऊपर बहुत से क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि क्या ये रोजे हमारे हैं, क्या हमें रखना चाहिए, अगर रोजे हैं तो कब रखना चाहिए और कब खोलना चाहिए, रोजे की कितनी ड्यूरेशन है, कितनी मुद्दत होनी चाहिए। इन सब का सवाल बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है और जवाब आज कलाम मुक़द्दस से होंगे। आमीन। मेरे सब निकालिए मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब 6वां बाब उसकी 16वीं आयत से। सबके पास बाइबल्स हैं? प्लीज अपनी बाइबल साथ लाया करें। ये खुदा ने बहुत हमें एक ऐसा इनाम दिया हुआ है, ऐसी दौलत है हमारे पास जो हमारे लिए बरकत का बाइस है, हमेशा की जिंदगी हमें मिलती है। आमीन। मेरा जो अभी मैंने हवाला आपके सामने पेश किया है, अगर किसी ने निकाल लिया है तो प्लीज सामने आके बढ़े। आजे प्लीज। मिसेस आप आ रहे थे, आज अच्छा Praise the Lord. खुदा उनके जिंदा कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील उसका 6वां बाब उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वें बाब से लेके 8वें बाब तक हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें जो तालीम दे रहा है उसमें रोजा की तालीम भी है। इसका मतलब ये है रोजा कायम है। जिस चीज की तालीम हमें कलाम से मिल रही हो, लिखा हो, इसका मतलब ये है उस पर हमें कारबंद होना है, क्योंकि हमारे खुदावंद ने क्या लिखा है, बस जब तुम रोजा रखो। रोजा कायम है, कब रोजा रखो, ये आपको आजादी है, आप कब रोजा रखते हैं। आप पूरा साल भी रोजा रख सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिंदगी में हो, कोई दुश्वार लम्हा, किसी बीमारी में, खानदानी कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज को आप अचीव करना चाहते हो अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए, और फिर खुदा के साथ आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा हो, आप रोजा रख सकते हैं। आमीन। इसलिए क्रिश्चियनिटी में रोजे की कोई पाबंदी नहीं, बल्कि खुदा ने कहा जब तुम रोजा रखो। आमीन। आप देखें खुदा ने हमें किस तरह हमारी जिंदगी में रोजा को एक अहम दर्जा दिया है। जब तुम्हारी रूह, तुम्हारा
चाहता है हम अपने खुदावंद की रिफाकत में चले जाएं, हम अपने दिल को खुदावंद की हजूरी में उड़ेल दें, मेरी रूह का मेरे खुदा की रूह के साथ मुताबिकत आ जाए, ऐसे मिलना शुरू हो जाए, मुलाकात हो, आप रोजा रख सकते हैं। आमीन आमीन। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। आप रखे रोजा, पूरा साल ही रखें, पूरे साल में आप 2 माह रखें, 3 माह रखें, 4 माह रखें, लेकिन एक खुदावंद को बहुत जरूरी बात आपसे करनी है, वो है डोंट मेक योर फेस रियाकारों की तरह अपनी शक्ल फिर ऐसे ना बना लेना कि रियाकार जिस तरह कहते हैं हाय रोजा लग रहा है, हाय प्यास, आज मुझे कुछ ना कहना, आज मेरा दिल करता है मैं कुछ ना करूं। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? For what? ये आपका और खुदा का मामला है भाई, ये आपका और दुनिया का मामला नहीं, ये आपका और कामों का मामला नहीं। किसका मामला है? आपका और खुदा का मामला है। रोजा बिटवीन यू एंड लॉर्ड गॉड, तीसरा कोई है ही नहीं, और कोई जाने बिना कि आपका रोजा है, आप खुदावंद की हजूरी में ये सिर्फ खुदावंद खुदा को खिलाएं। और खुदा की हजूरी में कैसे आप रह सकते हैं? जब भी आप दिल के साथ, रोजे के साथ, जिस जगह भी आप खुदावंद को सजदा करेंगे, आप यूं समझेंगे कि मैं इस वक्त खुदावंद की हजूरी में। हम आज रोजा के मुतालिक बातचीत करेंगे। आज रोजे का दिन, रोजे के टॉपिक पे ऊपर हम बात करेंगे, इसीलिए कि इन दिनों क्या चल रहा है? रोजा चल रहा है, अयाम है, लेंट डेज है, और लेंट का मतलब है मार्च और अप्रैल के मंथ। अगर लेंट डिक्शनरी से निकालें तो ये आपको लैटिन लैंग्वेज में लेंट डेज, रोजे के दिन, ना कुछ खाने के दिन। और वैसे रोजे को कहते हैं सोम और श्याम, और लैटिन में नेस्टियो, नहीं एस्टियो, न खाना न पीना। इसलिए इसके ऊपर आज बहुत स्ट्रेस किया जाएगा, और यंग जनरेशन इसको सुने ताकि वो अपने अजीजों को, माँ बाप को भी एजुकेट कर सके, बड़े सुने ताकि बच्चों को एजुकेट कर सके कि रोजा क्या है। क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, और आपने भी देखा है, जब भी रोजों के अयाम शुरू होते हैं, क्या हमारे रोजे हैं? क्या वाकई हमारे रोजे हैं? हम रख सकते हैं? तो जिस तरह मैंने बताया, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? जब तुम रोजा रखो। आप अपनी इन्वायरमेंट देखें, बीमार हैं, दुश्मन के घेराव में है, लड़ाई के आप घेराव में है, बीमारी में है, आप रोजा रख सकते हैं, और सिर्फ आपको मालूम हो कि आप रोजा रख रहे हैं। कुछ ऐसी भी पर्सनैलिटीज कलाम में है जिन्होंने पूरी जिंदगी ही रोजा रखा है। कोई बता सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना फनुएल की बेटी नबिया थी हन्ना, और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो क्या रखती थी? हर रोज रोजा रखती थी। अगर आप देखना चाहें तो लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब निकालिए, लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब,
ہاں جی پڑھیں ذرا. لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اس کی 36ویں آیت. اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کموار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرتی تھی. آمین آمین. کتنی عمر تھی اس کی؟ 84 برس عمر. اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہیکل سے کبھی جدا نہ ہوتی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. 25 سال کی ہوگی جب وہ یہودیت ایک قانون کے مطابق اس کی شادی ہوگی. 22-23 یعنی ینگ ایج نہیں ہو سکتی ہے اور اس میں شادی ہوگی. اور 7 برس تک ایک ہسبینڈ کے ساتھ اس کی شادی جو ہوئی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر لکھا ہے 84 برس تک وہ روزے رکھ رہی ہے، دن اور رات دعائیں کر رہی ہے اور ہیکل سے جدا نہیں ہوتی. ہم ہفتے میں ایک دن اپنی ہیکل میں نہیں آ رہے اور روزانہ بلا ناغہ بغیر ناغہ کیے خدا کے گھر میں جاتی تھی اور ہر وقت دن اور رات دعائیں اور روزے میں رہتی تھی. آپ اندازہ لگائیں. اس کا مطلب یہ ہے ایسی پرسنالٹیز جو ہر وقت خدا کی حضوری میں رہے، دعائیں کرتے رہے، کلام پڑھتے رہے، وزیٹیشن کرتے رہے. کیونکہ ہیکل کے نزدیک کوٹریاں ہوتی تھی، وہاں پر چلے جاتے تھے لوگ اور وہاں ان سے باتیں کرتی تھی. آنے جانے والے لوگوں کے ساتھ الگ بھی ملاقات کرتی تھی. اور کس کی باتیں کرتی تھی؟ یروشلم میں اسرائیل کے چھٹکارے کی باتیں کیا کرتی تھی. اور چھٹکارا مینس نجات کی باتیں کرتی تھی. مسیح یسوع آئے گا، تمہیں بچائے گا، وہ آنے والا ہے، وہ بچائے گا ہمیں. جیسے آج وزیٹیشن کرتی ہیں ایونجلسٹ اور پاسٹرز لوگ وزٹ کرتے ہیں، وہ کلام دیتے ہیں. اسی طرح ہنا فنویل کی بیٹی کیا کرتی تھی؟ ہر روز وزٹ کرتی اور یروشلم کی گلیوں میں دوسرے گھروں میں ہو کر جاتی، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر. اور کیا کہتی؟ ہمارا چھٹکارا دینے والا آنے والا ہے. آمین. آپ ایسی عورت کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ خداوند کی بہت ایماندار، دعائیا اور روزہ، ہر وقت روزے میں رہنے والی. اور ایسی ہی زندگیاں خداوند پسند کرتا ہے. اس لیے خدا نے کیا کہا؟ جب تم روزہ رکھو، کسی وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہو اور پورا سال بھی روزہ رکھ سکتے ہو. اگر کلام مقدس میں ہم پورا دیکھیں تو سب سے پہلے ہم موسیٰ کی لائف کو دیکھتے ہیں جس نے 40 دن
اور 40 رات پہلا روزہ کچھ نہیں کھایا درمیان میں، اور 40 دن اور 40 رات پھر دوبارہ پہاڑ پر گیا ہے جب اس نے تختیاں توڑ دی. پھر دوبارہ اس کی کال ہوئی کہ آ موسیٰ میں دوبارہ تجھے لے کے دوں. پھر 40 دن اور پھر 40 رات کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا. اس کا دوسرا روزہ. ایسے بھی لیڈر ہیں 40 دن کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا. اور یہاں کئی سوال اٹھائے جاتے ہیں، کیا روزے میں کچھ پی لیا جاتا ہے؟ پی سکتے ہیں کیا ہم چولہے کی روٹی توے کی روٹی اور اس میں فرق؟ میں حیران ہوتی ہوں یہ کوشچن کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کون ایسے کوشچن کرتا ہے؟ چولہے کی روٹی کھا سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں. آپ کا کلام سیدھا سیدھا بتا رہا ہے جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اداس شکل نہ بناؤ، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں. صرف ایک بات لکھی گئی ہے، وہ میں بعد میں شیئر کروں گی. موسیٰ کا روزہ 40 دن 40 رات پہلا روزہ، دوسرا پھر 40 دن 40 رات، اس کے بعد ایلیا کا روزہ 40 دن اور 40 رات وہ چلتا رہا اور کوہ ہورب میں وہ پہنچا اور صرف 2 دفعہ اس نے ایک چپاتی، اور وہ بھی کیسے؟ آسمان سے فرشتہ آتا تھا انگاروں پر اس کے لیے وہ روٹی بناتا اور وہ کھاتا تھا. اندازہ لگائے فرشتے اس کے لیے روٹی پکا کے اس کو دیتے تھے. ایلیا بوڑھا تھا اور وہ سفر میں تھا، اور سفر میں اس کو جس چیز کی ضرورت تھی کون بنا کے دے رہے تھے؟ فرشتے بنا کے دے رہے تھے. اور آگے نگاہ بڑھائیں تو ایلیا کے بعد ہم داؤد کو دیکھیں. 7 دن کا روزہ رکھا گیا، ساؤل کے لیے 1 دن کا روزہ رکھا گیا. پوری قوم نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا. اور آگے چل کر دیکھتے ہیں ہم 21 دن ڈینیل نے روزہ رکھا، اور اس میں اس نے کوئی ایسی خوراک نہ لی جو کہ بہت زیادہ مقوی خوراک ہو، جو بہت زیادہ ہائی پروٹین ڈائٹ ہو. اس نے کیا لیا ہے؟ 7 پار بہت معمولی غذا اس نے لی. 21 دن تک دعا اور وہ کلام پڑھتا رہا، اور لکھا ہے 21 دن کے بعد میکائیل فرشتہ موکل آیا اور کہنے لگا تیری دعائیں رک گئی تھیں. ہاں جبرائیل. اور لکھا ہے پھر لکھا ہے کہ موکل، ہم ایک دفعہ وہ حوالہ پڑھ لیں تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے، اور بہت غور سے حوالے کو سنیں. میں درخواست کروں گی ایلن اور رباب، آپ دونوں چونکہ میوزیشین ہیں، آپ پلیز آگے آ جائیں، دونوں آگے آ جائیں، اور بائبل لینے دونوں ادھر سے اور پڑھیں. آگے آ جائیں. ادھر بیٹھے پلیز. سوزانا حوالہ نکالیں ڈینیل سے. کس دن تک سب کو روزہ رکھنا ہے؟ ڈینیل 10واں باب اس کی 12ویں آیت. نکالیے ڈینیل 10واں باب اس کی 12ویں آیت. تب اس نے مجھ سے کہا اے ڈینیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تم نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا
شاہانۂ فارس کے پاس رکا رہا، پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں، کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے۔ آمین۔ کتنے دن کے لیے؟ 21 دن کے لیے۔ ڈینیل مرد عزیز، میرا رستہ جو ہے وہ فارس کے موکل نے روکے رکھا۔ مجھے آنا تو پہلے تھا، کیونکہ جب تو نے دعا کی تو مجھے جواب دینا تھا۔ جب میں جواب دینے کے لیے آ رہا تھا تو لکھا ہے کہ میرا رستہ موکل نے روکے رکھا۔ روزے کے ساتھ جو دعائیں جاتی ہیں اور خداوند سنتا ہے، ابلیس ہماری ان دعاؤں پر سنتا ہے کہ یہ وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ روکنا چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں 21 دن تک برابر جب تک دعا کا جواب نہیں آیا، ڈینیل برابر دعا کرتا رہا اور اس نے کچھ نہیں کھایا، انتظار کر رہا تھا۔ آگے غور کریں، ملکہ آستر کے لیے اس نے کتنا روزہ رکھا؟ 3 دن کا روزہ رکھا، اور لکھا ہے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کسی کو بتایا، اس نے اور اس کی سہیلیوں نے۔ اور کس لیے روزہ رکھا؟ اپنی قوم کے لیے، کیونکہ بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ بادشاہ نے نامے لکھ دیے تھے کہ اس دن یہودی قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے، پورے یہودا، پورا اسرائیل، جتنے بھی اسیری میں گئے ہوئے تھے ان سب کو قتل ہونا تھا۔ اور لکھا ہے ملکہ آستر نے روزہ رکھا 3 دن کا اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور خدا نے اس روزے کو قبول کیا، اور بجائے یہ کہ اسرائیل اور یہودا کا قتل ہوتا، کلام مقدس میں لکھا ہے اس دن 75,000 لوگ مارے گئے روزوں کے وسیلہ سے۔ اور شاہی محل میں کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن آستر ملکہ نے اپنے خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ آستر نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ روزہ رکھا۔ روزہ کی کیا ویلیو ہے، روزے کے کیا نفع ہے، کیا روزہ ہماری شخصیت پر اثر کرتا ہے، روزہ کیا ہماری دعاؤں کو یہ فروٹفل بنا دیتا ہے۔ ہمارے روزوں کے وسیلہ سے میکائیل آ جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے، ہمارے روزوں کے وسیلہ سے فرشتے جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، ہمارے روزوں کے وسیلہ سے خدا کی حضوری ہمارے درمیان آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کریں۔ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو آپ کیا کیا کریں؟ روزہ، یہ ہتھیار ہے ہمارے پاس۔ روزہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہتھیار ہے، کیونکہ روزے کے وسیلہ سے بڑی بڑی جنگوں میں فتح مندی ہوئی۔ روزہ کے وسیلہ سے ڈینیل کو جواب مل گیا، روزہ کے وسیلہ سے موسیٰ سے خداوند خوش ہوا، روزہ کے وسیلہ سے ایلیا کو خداوند جواب دیتا ہے جب وہ دوبارہ کوہ پور کی غار میں چلا جاتا ہے۔ خداوند کہتا ہے باہر نکل، چل اس کو مسا کر، اور بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے سجدہ کرنے والے ہیں، تو نہ ڈر۔ میرے عزیز بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بیٹوں، آج روزہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار۔ اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو آپ یہ یقین کریں کہ جیسا کسی نے کسی سفارشی کو ساتھ لیا ہوا ہے اور وہ اس کی سفارش کر رہا ہے، روزہ ہمارے لیے ایک سفارش ہے، اور وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ یہ روزے سے ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے مجھے یاد کیا ہے، میں
इस रोजे के वसीला से इसको बदलो। और जिस बहन की हमने अभी बात की है, हन्ना फनुएल की बेटी की, कलाम मुकद्दस में लिखा है, चूंकि वो निजात दहिंदे के छुटकारे की मुंतज़िर थी, जब वो हैकल में गई तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त शमौन की गोद में थे और मरियम और यूसुफ पाक होने की कुर्बानी को अदा करने के लिए आए थे। और लिखा है उसकी आंखों ने मसीह यीशु को देख लिया। आमीन। आज भी जो इस तरह दुआ और रोजे में रहने वाले लोग, दिन रात खुदावंद को याद करने वाले लोग, वो जरूर है कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट में वो मसीह को देखेंगे। आमीन आमीन। सो आप तैयारी करें इस बात के लिए कि हमारी जिंदगी में रोजा हो। ज्यादा नहीं, आप थोड़े रख ले, लेकिन जब कभी, ये नहीं कि सिर्फ लैंडेज में है, इसके लिए भी बाद में बात होगी, लेकिन अभी क्या आगे चलते हैं। रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं, ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पा चुके। बनाओ और वो बनाओ और बनाओ, बोलो रोजा लगाया, रोजा लगाया। खुदा कहता है मैं तुम्हें कोई अजर नहीं दूंगा। जितना लोगों को बताओगे उतना ही अजर खत्म। कलाम मुकद्दस क्या एडवाइस कर रहा है, मसीह यीशु क्या तालीम देता है, वो सुनिए। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। नंबर 1 क्या डाल? तेल डाल। और अपना मुंह धो। अपने सर में तेल डाल। कौन सा था? कौन सा तेल? शाबाश, जोरदार तालियां। तमाम अपने सर में तेल डाल। कलाम को ले, ये कलाम तेरे अंदर रहेगा। ये कलाम जितना तू लबालब भर सकता है अपने आप को भर दो। अपने सर को चकनाहट से खाली ना रखना। इंसान में एक आयत है, तेरा सर चकनाहट से कभी खाली ना हो और तेरा लिबास हमेशा सफेद रहे। हर वक्त सफेद लिबास नहीं अच्छा लगता। मल्टीपल कलर्स हैं, रेनबो खुदा ने खुद बनाई है, बहुत से कलर्स देगा। ये खुदावंद के ही तो रंग है। फलों के रंग अलग हैं, सब्जियों के रंग अलग हैं। अगर खुदा सिर्फ वाइट वाइट ही पसंद करता तो सब्जियां भी वाइट होती, फल भी वाइट होते, सूरज भी वाइट होता और सितारे भी और चांद भी, सब वाइट वाइट कलर्स होते। वाइट किसको कहा गया है? तेरा लिबास हमेशा सफेद रहे, तेरा लिबास पाकीज़ा रहे, तेरा लिबास हमेशा सफेद रहे और तेरा सर चकनाहट से खाली न रहे। लबालब तू तेल से भरी रहे। तेरे लफ्ज, तेरे चिराग, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है आंख क्या है? तेरे जिस्म का चिराग है। अगर जिस्म में तेरे तेल होगा तो तेरी आंख का चिराग जो है वो जलता रहेगा, जलता रहेगा। और इसी तरह अगर तेरे अंदर तेल होगा तो जलता रहेगा, रोशनी होगी और कभी भी अंधेरा तेरे नजदीक नहीं आएगा। तुम दुनिया के नूर हो। रोशनी देना तुम्हारा काम है। तुम्हारे
اور آگے کیا لکھا ہے؟ اپنے سر میں تیل ڈال. سر میں کیا ہوتا ہے؟ سر میں آپ کی سوچیں، آپ کے ارادے، جتنا پیٹیوٹری گلینڈ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اگر پاکیزگی کا تیل آپ کے سر کے اندر ہے، کلام کا تیل ہے، تو آپ کا پورا بدن جو ہے وہ کنٹرول ہے. آمین. جتنے بھی میڈیکل کے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں ایک ایسا پیٹیوٹری گلینڈ ہے، اگر وہ غلط ہے تو غلط کام ہوں گے. اب نارمل ہے اب نارمل کام کریں گے، نارمل ہے تو نارمل کام کریں گے. اور اگر وہ تیل سے لبلب بھرا ہے تو آسمان کی باتیں اس کے اندر آئیں گی. آمین. میرا اور آپ کا سر اس چکناہٹ سے کبھی خالی نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ اب نارمل کیا چیزیں ہیں، غلط کیا چیزیں ہیں، غلیظ کیا چیزیں ہیں، ناپسندیدہ کیا چیزیں ہیں، ناپاک کیا چیزیں ہیں. ان سے الگ ہو جاؤ. اپنے اندر تیل رکھو، تمہارا سر چکناہٹ سے کبھی خالی نہ ہو. اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. کس سے؟ کس سوپ سے؟ ہاں جی، شاباش، یہ بھی ٹھیک ہے. سر میں تیل بھی کلام کا اور منہ بھی کلام سے دھو لے. ہمارے منہ میں، منہ کے اندر نہیں، یہ منہ جو ہے چہرہ ہے، اس میں 5 حواس خمسہ ہیں. 5 ان کو دھو. میننگس، آنکھوں کو بھی دھو، کانوں کو بھی دھو، تمہارے لب جو ہے وہ بھی دھلے، آپ کے اندر منہ بھی دھلے. ہر چیز دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، ہر چیز تمہاری کیا ہو؟ صاف ستھری ہو، پاک بنو، کیونکہ تمہارا بنانے والا بھی. آمین. پاک رہو کیونکہ تمہارا بنانے والا بھی کیا ہے؟ پاک ہے. آنکھیں، پہلے ماتھے کی بات کی تھی، اس میں ہمیشہ دانش مندی رہے، عقل اور ہر وہ بات جو خدا کو پسند نہیں ہمارے ارادوں، ہمارے خیالوں میں نہ آئے. اور نمبر 2 ہماری آنکھیں. تیری آنکھیں ہمیشہ سیدھی رہے. ٹیڑھی ترچھی آنکھیں کرنی اٹس ویری رانگ. کلام کیا کہتا ہے؟ تیری آنکھیں سیدھی رہیں. اور کلام کے لیے کہتا ہے خدا تیری آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئے. تیری آنکھوں میں نیند نہ آئے، جاگتے رہیں. اور تیری آنکھوں میں جھپکی نہ ہو. یہ روزہ کی تعلیم ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو 13 تعلیمات ہیں جو مسیح یسوع نے پہاڑی وائز میں کی. اگر آپ ان کو اپنے گھر میں جا کے لکھیں تو 13 ہے. غصہ نہ کرنا، اپنے بدن کی کس طرح حفاظت کرنا. بہت سارے ٹائٹل ہیں جن میں آج ہم کس ٹائٹل سے بات کر رہے ہیں. پہلے ہم نے دعا پہ دیکھا ہے، دعا کے بارے میں، اور اس کے بعد ہے روزے کے بارے میں تعلیم. سو یہاں پر آنکھوں کی بات ہوئی ہے. تیری آنکھیں ہمیشہ سیدھی رہیں. کلام مقدس میں غزل و غزلات کی کتاب میں کلیسیا اور خداوند کی بات ہوئی ہے. اور خداوند اپنی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ میری محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے 2 کبوتر دودھ میں نہا کر لبے دریا تکنت سے بیٹھے ہوئے.
आमीन। दो कबूतर लबे दरिया दूध में नहाकर तमगनत से बैठे, यानी उन आंखों में शान हो, वो आंखें खुदा के कलाम से पुर हो, उन आंखों में तमगनत हो, उन आंखों में जलाल हो, उन आंखों में मसीह की रोशनी नजर आए, उन आंखों में हमेशा इज्जत और खुदा की हजूरी में आंखें झुकाए रखने। दीदा दलेरी और आंखों में बेहयाई और ऐसी बात करना, टेढ़ी तिरछी आंखें करना बुराई के जमरे में आता है। अगर कोई इस और बातें कर रहा हो तो आप समझ लें कि वो दुनियादारी है। हमारी आंखें कैसी हो? जैसे लबे दरिया दो कबूतर दूध में नहाकर तमगनत से बैठे। और खुदा के कलाम में आंखों के लिए बार बार इस बात को उठाया गया है। वो आंखें जो हर वक्त खुदा के ऊपर लगी रहती हैं, उनकी आंखें हमेशा दुआ करती रहती हैं, उसकी आंखें बंद होती हैं। खुदा इन बातों को लिखता है। आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे इस बात के लिए। नंबर सेकेंड, कान। और कानों की खूबसूरती इतनी हो, हर वक्त कलाम पर लगे रहे कान। खुदा ने हर उस वहां में अपने लिए दिया है, याद रखिए। मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी क्या करे? वो मेरी क्या करे? मैंने उसे इसलिए बनाया कि वो मेरी आमद करे। कान इसलिए बनाए गए हैं कि हम क्या करें? अपने खुदा की हजूरी में उसके कलाम को सुने, अच्छी बातों को सुने। और ये भी गज़लों गुज़रात में लिखा है, मेरी महबूबा के कान ऐसे हैं जैसे अनार के टुकड़े, जैसे अनार के टुकड़ों में बीज धंसा होता है और हम खाने के वक्त उसको निकालते हैं। इसी तरह कलाम हमारे अंदर सीड की तरह धंसा रहे। आमीन। और सुनने वाले कान। और ये इस बात की मुझे हैरानी है, हम बड़ी देर से सुनते हैं। ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। क्या एक कान सुनता है और दूसरी के जुबान लगी हुई है वो सुना देगा? नो, दोनों कान सुनते हैं और दोनों कानों को ही सुनना ही है। ये नहीं कि एक को निकालना है और एक ने आगे जाके सुनना है और दूसरे ने निकालना है। नहीं, हमारे कान भी खूबसूरत हो और खुदा के कलाम के मुताबिक। आमीन। नंबर चौथा क्या है? हमारे लिप्स। इन पर हमेशा खुदा का कलाम हो। ये है मुंह धोना, कलाम से मुंह धोना। और कलाम जिस जिंदगी को पाक करता है, कलाम जिस जिंदगी को गुस्ल देता है, वो जिंदगियां हमेशा पाक साफ रहती हैं। और अगर आप कहें कि नहीं, सबसे अच्छा साबुन जो है वो धोता है, नहीं। वो आया ना अलीशा नबी के पास नुमान, तो उसने कहा मेरे मुल्क में दरिया फरफर और अगाना है, मैं बहाना नहा लूंगा। उसने फरफर अगाना कुछ नहीं है, अगर कुव्वत है तो यरूशलेम में है। हालेलुया। वो यरदन जो यरूशलेम में है, वो यरदन जिनमें काहिनों के पांव डूबते थे, वो यरदन जिसके ऊपर एलिया की चादर गिरी और यरदन दो हिस्सों में तकसीम। उस जमीन की क्या वैल्यू है जहां मेरा और आपका मसीह जिसमें बैप्टिज्म दे रहा है। ये वो पानी है, यरदन के पानी। तो यहां पर
ہمارے لب جو ہیں وہ ایسے ہوں فرما برداری کرنے والے، یس، خدا کے کلام کو ماننے والے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، پڑھنے والے ہوں، اے خدا من خدا، ایسے نہ ہو کہ یہ لب جو ہے دنیاوی باتیں کریں، جہاں بیٹھتے ہیں دنیاوی باتیں نہ ہوں، جہاں بیٹھے ہیں فون ایسے نہ ہوں، اپنے لب سے ہم اور اپنے کانوں کو دونوں کو گناہ گار ٹھہرائیں، اپنے لبوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں خدا مند یسوع مسیح بھی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، خدا مند کیا کہتے ہیں، اس کے لب کرمزی ڈورے ہیں، آمین۔ خدا مند خدا کیا کہتے ہیں غزلوں کے ساتھ میں، میری محبوبہ کے لب کرمزی ڈورے پاک ہیں اور زبان شیریں ہے۔ ہمیں اپنے منہ کو دھونا ہے تاکہ ہم اپنے خداوند کے حضوری میں پاکیزگی کے ساتھ واقعی نظر آئیں کہ ہاں وہ پاکیزگی کو ماپنے والا ہے، وہ دور سے پہچان لیتا ہے کون کس چال میں میرے پاس آ رہا ہے، کس ارادے اور کس خیال میں آ رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یاد رکھیں روزہ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہی ہیں کہ اس کا سر چکناہٹ سے خالی نہ ہو اور اس کا منہ جو ہے وہ دھویا ہوا۔ آگے دیکھیں، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، آمین۔ ساتھ والا بھی نہ جانے کہ اس کا روزہ ہے، کون جانے؟ خدا باپ جانے پوشیدگی میں کہ اس کا روزہ ہے اور وہی تجھے اس کا اجر ہے۔ بڑی بڑی جنگوں کو خدا کے لوگوں نے فتح کر لیا ہے، اس کے وسیلہ سے، روزہ کے وسیلہ سے۔ بڑے بڑے سفروں کو کامیاب بنایا ہے۔ پالوس رسول نے جب ملتے کا سفر کیا، اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، خدا نے وہاں گیا حکمران کے سامنے اس کو وہ اچھا جواب دینے کے اوپر، اور سانپ ایک کو ڈس گیا اور پالوس رسول نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ آمین۔ ہم خدا ان کا شکر کریں گے کہ روزہ جو ہے ہمارا، ہمارے خدا نے جو تعلیم دی ہے روزے کی، ہم اس پر کار بند رہے۔ کھانا پینا جو ہے، کئی لوگ کہتے ہیں گوشت نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ آپ نے دیکھا ہے خدا نے کوئی تعلیم نہیں دی، نہ گوشت کی، نہ مچھلی کی، نہ مرغی کی۔ روحانی پریپریشن، جسمانی نہیں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، آپ کچھ نہ کھائیں، اور کھائیں کیونکہ شریعت کے لحاظ سے بھی وہ یوم کفارہ کے دن کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے، اور ویسے بھی 2 دن ربی لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے تھے، ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ نہیں کہ روزوں میں ہی، میں نے جیسے بتایا ان کی پوری زندگی میں اسی طرح 2 روزے ہوتے تھے اور ان کو وہ کرتے تھے، روزہ کرتے تھے 6 بجے سے لے کے اگلے 6 بجے تک، پھر ایک صبح سے لے کے 6 بجے تک شام سے۔ یہ آپ کی اپنے خدا کے ساتھ، یہ خدا کی اور آپ کی جتنی بھی ہے پلاننگ ہے، آپ کرتے ہیں خدا کی اور آپ کی بات ہے، اس میں تیسرا کوئی نہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس تیاری میں لے آئیں جیسا ہمارے خدا نے متی رسول کی انجیل میں تعلیم دی ہے کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے۔ مت کسی کی بات کو سنیں، مت کسی کی بات کا یقین کریں، اپنے خدا کی تعلیم کو دیکھیں، اس نے کیا کہا ہے۔ روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، جنگوں میں فتح مل گئی ہے، گھر آباد ہو گئے ہیں، اور خدا نے ہر ایک کو جس مقصد کے لیے بھی کسی نے روزہ رکھا ہے، خدا نے انہیں فاتح بنا دیا ہے، اور آج بھی وہی ہمارا خدا ہے
اور وہی کلام ہے اور وہی جیسس ہے اور وہی روزہ ہے اور وہی قانون ہے، وہ بدل نہیں گئے۔ آج بھی ہم اگر ان کو اپلائی کریں گے تو خدا ضرور ہی ہمیں فاتح بنائے گا۔ آمین۔ خدا آپ کو آج کے کلام کو اس طرح سے بڑی کر دے۔ آمین۔